ایک سروے تھا لاسٹ ایئر, 59% لوگ اگر آپ کی لٹریسی ریٹ میں آتے ہیں کہ لٹریٹ ہیں, ان میں سے بھی وہ پرسنٹیج کچھ ایسا ہے جو پڑھ نہیں سکتے. وہ لٹریٹ ہیں کیونکہ وہ اسکول گئے ہیں, پڑھنا نہیں آتا ان کو, ایک سینٹینس بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ نے ابھی ایک بات بولی, آپ نے کہا کہ نہیں مار کو پازیٹیو بھی لینا چاہیے. دیر از نتھنگ پازیٹیو اباؤٹ مار, ٹھیک ہے, اٹس این ابیوز. اب آپ وہ مائنر لیول پہ کر لیں, میجر لیول پہ کر لیں. آپ نے جس دن بچے کو مارنا شروع کیا وہ ڈھیٹ ہو گیا, اس کے بعد کوئی چیز کام نہیں کرے گی اس پہ. 30-40 کے بعد پھر آپ کو ہٹ کرتا ہے, جو ہم کہتے ہیں بڑا ٹاکسک ہے. کیوں ہے؟ بچپن کے ایکسپیرینسز تو پوچھیں اس کے. مار کھا کھا کے بڑے ہوئے ہیں, گالیاں سن سن کے بڑے ہوئے ہیں, لوگوں نے ان کو لافنگ اسٹاک بنایا ہوا تھا, کوئی بات تو یہ بلیم اس پہ کر دیا. السلام علیکم خواتین و حضرات, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا پوڈ کاسٹ بہت زیادہ ضروری ہے, پہلے بتا رہا ہوں میں, کیونکہ ہم بہت ہی سیریس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے. ہماری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے یہ, اور ہم سولوشن اورینٹیڈ بات کرنے جا رہے ہیں. پرابلمس کی بات تو کریں گے لیکن ہم تھوڑا ساتھ ساتھ میں سولوشنس کی بات کریں گے, اور آگے سے ہمارا یہی مقصد ہوگا انشاءاللہ. کوشش کریں گے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہے. اسکول کے بارے میں بات کریں گے کہ اسکولنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیا پرابلمس ہیں ہماری اسکولنگ میں, اور کس طرح سے ہم کوشش کر سکتے ہیں سب کو اچھی تعلیم دینے کی. کوشش ہے, ویژن ہے, خواب ہے, پھر باقی اللہ کامیاب کرے گا اس کے اندر. تو ہم شروع کرتے ہیں اس کانورسیشن کو. ہمارے ساتھ ہیں انم صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, الحمدللہ. انم, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ انم حیات. انم حیات سومرو. جی. انم, اپنا جو یہ مائک ہے اپنے سائڈ میں کر لیجیے گا, آپ کی شکل دکھ جائے گی مجھے پھر نا. اب ٹھیک ہے؟ ہاں زبردست, ماشاء اللہ سے. جی. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بہت کچھ. جی جی, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو میں بات کرتا ہوں آپ کی اپنی کالج اور یونیورسٹی لائف سے, کہ آپ, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئیں, تو پھر وہاں سے میں نا اس کو ٹریک ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں. آپ خود ہی بتا سکتی ہیں کہ ہوا کیا, یہ ٹیچنگ فیلڈ میں آنا ہوا کیسے, یہ سب ایکسیڈنٹل تھا؟ ایکسیڈنٹل تو نہیں بولوں گی, بٹ امی, مائی موم واز پرنسپل ان اے اسکول. انہیریٹ کیا؟ جی. تو وہاں جاتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا. ٹیچرز وائٹ بورڈ پہ جو لکھنا ہے نا, وہ فیسینیٹ کرتا تھا مجھے, کہ وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر وائٹ بورڈ پہ لکھ رہی ہے اور سب سن رہے ہیں. تو بس دل تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ کروں. ریئلی؟ یا بہت بہت اچھا لگتا تھا. بس وہ ٹیچر کی پاور جو ہوتی تھی نا کلاس میں, اور وہ بس وائٹ بورڈ پہ لکھنا بڑا مجھے, بس وہ جاؤ لکھو, پھر ڈسٹر سے اس کو رب آف کرو. تو وہ چھوٹی چھوٹی, تب تو ظاہر بچے تھے ہم. پھر موقع مل گیا ایز اے سبسٹیٹیوٹ ٹیچر, تب تک گریجویشن بھی نہیں ہوئی تھی. تو ٹیچر کی عزت جو ہوتی ہے وہ انسپائر کرتی تھی کیا؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انسپائر کیا کرتی تھی. لیکن ڈفرینس ہے, آپ پوچھیں گے تو بڑا ڈفرینٹ اوپینین ہوگا. اس ٹائم پہ تو واقعی پاور انسپائر کرتی تھی, بٹ اب جب اس فیلڈ میں آ گئی اور اتنے سال, 12 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں, تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پاور جو ہے نا, تو وہ جتنی اچھی ہے اتنی ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری وائز کہ پاور آپ نے کس طرح دکھانی ہے بچوں کو. تو انٹرسٹنگ فیلڈ ہے, مزہ آتا ہے بہت. اب تو خیر ٹیچنگ نہیں کر رہی. کون سا ٹیچر فار ایگزامپل انسپائر کرتا تھا؟ آئی تھنک کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اس کو آپ نے دیکھ کر بولا کہ یار یہ تو مجھے نا اس طرح کا مقام یا رتبہ چاہیے. یوزولی انگلش ٹیچرز جو ہے وہ بڑی مزیدار ہوتی ہیں. انگلش؟ جی جی بالکل. میتھ ٹیچرز تو ڈر ہی لگتا ہے ان سے, آج تک لگتا ہے. اسی لیے میتھ کبھی, کیونکہ ڈر لگتا تھا تو میتھ کبھی اچھی ہو نہیں سکی. انگلش کی ٹیچرز بڑی اچھی ہوتی ہیں. آئی تھنک بانڈ جہاں آپ کا بننا شروع ہو جائے نا بچوں سے, تو وہاں پھر سب صحیح ہو جاتا ہے, پھر آپ کو مزہ آتا ہے. صحیح بات ہے, کیونکہ اسکول میں آپ جب اسکول کو میں یاد کرتا ہوں اپنے ٹائم کو, تو مجھے جو برا ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن جو تھوڑے سے نیگیٹو ٹیچر ہوا کرتے تھے, جو تھوڑے سے پرسنل ہو جایا کرتے تھے, چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو, کالج میں ہو یا اسکول میں ہو, ان کی یاد اتنی نہیں آتی, ان کے بارے میں نا دماغ میں ہی نہیں آتا, کیونکہ اب وہ مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہم نے بنا لیا ہے. لیکن اب ان کی یاد آتی ہے جنہوں نے ساتھ دیا ہے.
ان کی یاد آتی ہے جنہوں نے بہت کام کیا, اور اب وہ ہم جب ریفلیکٹ کرتے ہیں اس اپنی میموری کے اوپر, واقعی ان کی بہت یاد آتی ہے, کیونکہ ہم نے ان سے انہیریٹ کی ہیں بہت ساری چیزیں, ان کے الفاظ, ان کی باتیں, ان کی محبت, ان کی آنکھیں. آئی ریمبر all of them. Especially I really want to talk about my teacher. Please go ahead. Okay, so I think we should. I think I should. It is the right time. Of course. It is the right time. So I would say I've been raised by a Maiman person. Her name is Saira, Miss Saira. I don't know where she is right now. And I have been seeing her in my dreams since my childhood. Wow. Since my childhood, always. And ناٹ اونلی می, میری بہنیں, کیونکہ ہم سب کو انہوں نے ریس کیا. ریس کیوں بول رہا ہوں میں, ورڈ کیوں استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ میری وہ پڑوسی تھی. میں اولڈ کراچی میں رہتا تھا, ایک ایریا ہے جس کا نام اقبال سینٹر ہے. تو جب آپ فلیٹوں میں رہتے ہو نا, تو پھر نا ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے, الگ کلچر ہوتا ہے وہاں کا نا, بہت محبت والا ہوتا ہے. میں پازیٹیو سائڈ کی بات کر رہا ہوں, نیگیٹو کی ہم بات کبھی کر لیں گے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب وہ ساتھ مطلب اسکول سے آئے مدرسے کے بعد, پھر ان کے پاس ہی ہیں, پھر انہوں نے ہی پڑھایا ہے ABCD. جس انسان نے آپ کو ABCD الف بے پہ 2 کا ٹیبل 3 کا ٹیبل یہ سب پڑھایا ہوتا ہے نا, اور اچھے سے پڑھایا ہوتا ہے, ساتھ میں مار بھی تھی. لیکن آئی تھنک وہ جو انہوں نے مجھے آئی تھنک KG 1 سے لے کے 8 سال پڑھایا ہے, 8 سال کی ان کی محنت, وہ آج میں اپنے اوپر دیکھتا ہوں نا, تو 100% میری بہت ساری اچھی چیزیں وہاں سے ریفلیکٹ کرتی ہیں. میں میمن کا ورڈ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ان کی جو گھر تھا وہ مختلف تھا, ان کا کھانا مختلف تھا, ان کا کلچر مختلف تھا, اور وہ خوبصورت تھا. مجھے اس کی بڑی یاد آتی ہے. تو میں نے کبھی بھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا, لیکن میں نے کوشش بہت کی, فیس بک پہ سرچ کرنے کی کوشش کی, انسٹاگرام پہ تو خیر ہر جگہ پہ سرچ کرنے کی کوشش کی بہت زیادہ. ایون دو وہاں پر جو علاقے میں ہمارے جو اقبال سینٹر میں آج بھی لوگ رہتے ہیں, مطلب وہ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے, سب سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی. وہ لوگ کسی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے, آئی ڈونٹ نو دا ریزن, لیکن مسئلہ یہ کہ اس انسان سے ہمارا کانٹیکٹ ہو ہی نہیں پا رہا, سائرہ مس سے. سو اف اینی ون نوز مس سائرہ, پلیز 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 ریچ آؤٹ ٹو می. Maybe through I this miss podcast. you and we all miss you. My whole family misses you a lot. So دیکھا, Like they say, a good teacher can make you or break you. break you یار, break you والی بات نہیں کرو. A lot of them have broken me 100%. Yeah. But I'm telling, لیکن ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یار, تو ان کی وجہ سے بیٹھے ہوئے نا جنہوں نے ہمیں محنت کی ہمارے لیے. تو بریک کے بارے میں آئی تھنک بات ہم کریں گے کبھی نہ کبھی, اور کرنی بھی چاہیے. آئی تھنک کرنی چاہیے, زیادہ It will help a lot of people. یس یس, کیونکہ یہ اس پروفیشن کو نا بڑا لائٹ لیتے ہیں لوگ کہ کچھ نہیں کرنا ٹیچر بن جاؤ. ایسا ہے نہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ ہاؤ ڈو وی سے بریک یو پر بات کرتے, چلو آ جاؤ. چلیں, بریک یو اپنے ایگزامپل سے شروع کرتی ہوں. کلاس 3 میں ایک ٹیچر ہوتی تھی ہماری میتھ کی. آئی تھنک کلاس 3 کے بعد سے کبھی میں میتھ پڑھ نہیں سکی. اتنا ڈفرینٹ ان کی پاور تھی کلاس میں کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ پوچھ نہیں سکتے ان سے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنی ہے تو آپ برابر والے دوست سے بھی نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ پن ڈراپ سائلنس کا ماحول تھا. اور کبھی کاپی میں کام غلط ہو تو ہمارے اسکول میں مارنا تو الاؤڈ نہیں تھا, تو وہ کاپی نا یوں کر کے پھینکتی تھی. تو ہمارے اسکول میں مارنا الاؤڈ تھا, تو مجھے تو بہت مارا ہے بہت زیادہ, اور مختلف طریقے ہوتے تھے. اسپیشلی اگر آپ کو یاد ہو یہ والا, اس میں انگلی پھنسا کر اس پر اسکل مارنا, تو بہت میری کو پٹ لگی ہے. اور یہ جو آپ بریک یو کی بات کر رہے ہیں نا, یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ کور ہے, اس کا روٹ ہے کہ بس جہاں مارنا شروع کیا وہاں بچہ, کیونکہ میں بتا رہی ہوں نا, جیسے وہ کاپی پھینک رہی ہیں, ہمیں تو نہیں مار رہی, مگر وہ اس چکر میں ہم کاپی نیچے جا کے رکھ رہے ہوتے تھے کہ بس سامنے نام نہ آئے, کیونکہ نام آئے گا تو ہمیں تو آتی نہیں ہے میتھ, تو کچھ ہوگا ہی نہیں. تو وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. اور اب تو کیونکہ میں ٹیچر ٹریننگ پہ بھی کام کر رہی ہوں, تو زیادہ فوکس نا میرا میتھ ٹیچرس پہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک امیج ہے میتھ ٹیچرس کیری کرتی ہیں اپنے ساتھ کہ پن ڈراپ سائلنس ہو. اور اب جو ایجوکیشن سسٹم پورا ایوالو کر رہا ہے, تو اب وہ پن ڈراپ سائلنس والا تو وہی نہیں ہے. کنسٹرکٹیو نوائز از امپورٹنٹ ان دا کلاس روم. ریئلی؟ یا یہ تو بڑی زبردست مائی کلاس رومز آر ویری ہیپی. دے ہیو ٹو بی نوائزی. پروڈکٹیو نوائز ہے نا, گروپ ورک ہو رہا ہے تو پروڈکٹیو ہے نا, کیوں نہیں کرے بچہ. کیا سوچ ہے یار, کیا بات ہے, مزہ آ گیا. واو. یس. اور میں اپنی بھی اگر اگزامپل دوں تو اگین کلاس میں بھی مارنا وہ آئی تھنک ٹھیک نہیں ہے. میں اس کو کبھی کبھی پازیٹیولی بھی لیتا ہوں کہ ہاں یار مار پڑی تو میں نے اس سے سیکھا, لیکن یار وہ مجھے پتہ ہے کہ ایک تو مجھے تکلیف ہوئی تھی, اور میرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں جو زیادہ سینسیٹیو تھے پھر وہ پیچھے رہ گئے,
اور آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کو کتنی تکلیف تھی. اینڈ یونیورسٹی کے اندر بھی بہت برا ہوتا ہے یار. یونیورسٹی کے اندر میرے کچھ بہت اچھے ٹیچر ہیں. اگین میم عائشہ فاروق, مس جیکلین اسمتھ, میں بہت زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں. ان کی بہت ساری اور بہت ساری ٹیچرز ہیں, میم نائلہ اینڈ افشا سلیم, بہت سارے نام ہیں جو کہ میرے دماغ میں نہیں آ رہے, لیکن اس کے اندر بہت سارے نام ہیں جو کہ مجھے یاد ہیں. وہ نام مجھے یاد ہیں جنہوں نے مجھے بہت بری طرح سے تکلیف دی ہے, بہت بری طرح, جن کے آگے میں نے بھیک مانگی جوڑ کے, پلیز سر یہ غلطی ہوئی تھی, میم یہ غلطی ہوئی تھی, ایسا نہیں ہے, میں ایسا نہیں ہوں, یہ وہ. لیکن یہ کہ وہ اپنی میں غلطیاں ہوتی ہیں. ناؤ آئی لک ایٹ دیٹ وے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا اس چیز میں. پھر جب آپ کو دکھتا ہے نا کہ بہت سارے ایویڈنسز دکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں, اس بندے نے نا 10 اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کام کیا ہوا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ پرسنل ہونا, اسٹوڈنٹس کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا چاہیے بھائی. یس, کمپیشن جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہے فار بینگ اے ٹیچر. کمپیشن, آئی انڈرسٹینڈ, کمپیشن ہونا چاہیے. تو جب تک کمپیشن نہیں نا, آپ نے ابھی ایک بات بولی, آپ نے کہا کہ نہیں مار کو پازیٹیو بھی لینا چاہیے. دیر از نتھنگ پازیٹیو اباؤٹ مار, ٹھیک ہے, اٹس این ابیوز. اب آپ وہ مائنر لیول پہ کر لیں, میجر لیول پہ کر لیں, آپ نے جس دن بچے کو مارنا شروع کیا وہ ڈھیٹ ہو گیا, اس کے بعد کوئی چیز کام نہیں کرے گی اس پہ. آپ نے اس کو ہیوملیٹ کیا ان فرنٹ آف 20 اسٹوڈنٹس جو بعد میں اس کو اس بات پہ بلی کریں گے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو ایموشنلی بھی ڈیمیج کیا اور آپ نے اس کو فزیکلی بھی ڈیمیج کیا. تو اس سبجیکٹ سے تو وہ بچہ دور ہوا ہی ہوا. وہ اپنی ایک پوائنٹ پہ کبھی کبھی ایسے بھی چلے جاتے ہیں کہ وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو اسکول. تو مارنا تو سلیوشن ہے ہی نہیں. مار کے بارے میں دیر از نتھنگ پازیٹیو اینڈ دیر ول نیور بی اینی تھنگ پازیٹیو اباؤٹ اٹ. اس کا مطلب یہ کہ سوچنا مجھے بند کر دینا چاہیے اس طرح سے. جی, آپ نے کہا نا بچوں کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, بچوں کی تو غلطیاں ہوتی ہیں, اسکول آتے کیوں ہیں, غلطیاں کر کے سیکھیں گے نا. اگر اس غلطی پہ ان کو مار پڑ رہی ہے تو وہ سیکھ کیسے رہیں. ٹیچر کا تو کام ہے ان کو سکھانا. اف یو کانٹ ٹیچ دیم, فائدہ کیا ہے, وائی آر یو دیر. یو ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو بی ان اے کلاس روم. اگر آپ اپنے گھر کی فرسٹریشن یا آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہاں ہوتا ہے, زبردست پوائنٹ مارا. ہماری فیملیز کا پرابلم ہے نا, اتنا برڈن ہے ایک عورت کے اوپر گھر میں. اس نے جاب بھی کرنی ہے, اس نے گھر جا کے کھانا بھی بنانا ہے, اس نے اپنے بچے بھی پالنے ہیں, اس نے جو بھی اس کا سیٹ اپ ہے, سسرال ہے نہیں ہے تو ہسبینڈ ہے, اس نے وہ سب کچھ بھی کرنا ہے. تو بائی دا ٹائم اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے, آدھا دن, آدھے سے زیادہ دن تو وہ صرف کام کر رہی ہے. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ہر ٹو بہیو نارمل. ذمہ داریاں ڈیوائڈ تو کریں, ٹھیک ہے. اینڈ دین اگین وین یو ٹیک اپ دس پروفیشن اٹ از اے کمٹمنٹ, ٹھیک ہے. وہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ اف یو کانٹ بی نائس ٹو اے کڈ ان دا کلاس روم یو کانٹ بی دیر. اٹس ایز سمپل از دیٹ. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. جتنا پیار آپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں نا گھر میں, وہی پیار آپ نے ان بچوں سے کرنا ہے. جب تک آپ نہیں کریں گے وہ بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہا. اٹس اے ویسٹ فار ہم ٹو کم ٹو اسکول. ایمپتھی پوائنٹ, یس, موسٹ امپورٹنٹ. اور کارپورل پنشمنٹ تو یہ آئی تھنک پاکستان کا پورے پرابلم ہے, گھروں سے ہی شروع ہوتا ہے. اور ابھی بھی جتنے اسکولز ہیں جو اسپیشلی جو چھوٹے سیٹ اپس ہیں, بڑے اسکولس میں تو زیرو ٹالرنس پالیسیز ہیں. جو چھوٹے اسکولز ہیں ہم نے سروے کیا تھا تو اس میں ہم نے کہا پرابلم تو پتہ چلے, سلیوشن تو جب ڈرائیو ہوگا نا. پرابلم یہ ہے کہ ٹیچرز مارتی ہیں, بچے کو سمجھ نہیں آیا مارا, تو وہ بچہ تو ویسے ہی سلم کا بچہ ہے, اللہ اللہ کر کے پڑھنے آ رہا ہے, ادھر بھی مار کھا رہا ہے, تو کیا پڑے گا. بات بالکل صحیح. اور ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے میرے حساب سے. دیکھیے آپ نے کہا نا پرسنل نہیں ہونا بچے سے. جب آپ اس کو ڈانٹ رہے ہو آپ ٹیکنیکلی اس کو 20 اور بچوں کے سامنے انسلٹ کر رہے ہو. یہ تو ہے ویری گڈ پوائنٹ, ویری, بیکاز آئی ریمبر آل دا ڈانٹس ناؤ کہ کلاس میں کتنا زیادہ, اسی کے بعد پھر بلی شروع ہوتا ہے نا. بالکل, یہ تو کور آ گیا ہمارا. کرٹیسزم ہے, ویری گڈ پوائنٹ یار. اس کو کنسٹرکٹیو بنا لینا. میں نے اس کے اندر کہا تھا کہ جو ہے اس سے میں نے سیکھا, وہ آئی تھنک میرا بہت ہی کوئی ٹاکسک پازیٹیوٹی والا پارٹ ہے. وہ اس کو ختم کرنا تھا. سیکھا بھی نہیں ہے بھائی, میں نے نہیں مارنا چاہیے تھا, مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا. میں تو مدارس پہ نہیں آ رہا ابھی آپ کے ساتھ. میرا اپنا جو مدرسے کا ایک ایکسپیرینس ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور میرا جو مدرسے میں پڑھنے کا ایکسپیرینس ہے اس میں اچھا سین بھی ہے کہ مجھے اچھے استاد بھی ملے جنہوں نے اچھا قرآن پڑھایا, اور اس میں پھر خطرناک استاد بھی ملے کہ جو میرے مین مولوی صاحب تھے وہ چھٹی پر تھے, تو وہ دوسرا جب آیا تھا اسسٹنٹ تو بچوں کو پتہ کیسے مارتا تھا وہ. سوچو, آئی واز لائک 10-11 ایئرز اولڈ. یہ پکڑ کے اٹھا لیا,
اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ آپ سوچو یار, جاتی ہے بہت زیادہ. ابھی ایک مدرسہ ہے we've adopted that, ملیر میں ہے, ایک مسجد کی ایکسٹینشن میں بنا ہوا ہے. تو the first thing that we did there was to install CCTV cameras. وہ ایکسیس لیا ہوا ہے ہم نے اپنے پاس. زبردست کام کیا آپ نے, ہاتھ نہیں لگائے زبردست پوائنٹ, کیونکہ اچھا ویسے بھی بڑی اسٹوریز سننے میں آتی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ CCTV کیمراز ہیں, بٹ اگین جیسے وہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے, ایسا ہے نہیں, ہر جگہ نہیں ہو رہا ہوتا. آئی تھنک پیپل ہیو ایوالوڈ آلسو, دیو لرنڈ ود ٹائم, تو تھنگز آر گیٹنگ بیٹر, بٹ اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. اینڈ I'll clear it again یہاں پر بھی کہ اگر ہم مدارس کی بات کر رہے ہیں تو ہم خلاف بات نہیں کر رہے, ہم سولوشن کی بات کر رہے ہیں. ہم بھی اس کلچر کا پارٹ ہیں جس کا آپ پارٹ ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم مدارس پہ اٹیک کریں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے, ہم سولوشن کی بات کر رہے ہیں. بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. اگر کوئی بھی انسان ہی کہتا ہے کہ نہیں ان بچوں کو مار سکتے ہیں کیونکہ وہ جو بھی سیکھ رہے ہیں, کسی بھی قسم کا علم لے رہے ہوں, اس کو مار کر سکھایا جا سکتا ہے, یہ غلط ہے. کوئی بھی اگر آپ کو استاد, مدرسے کا استاد اس بات کو مانتا ہے, اس کو یہ اپنی سوچ چینج کرنی پڑے گی. کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے لوگوں کو جو کہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے بھی استادوں نے ہمیں مارا تھا تو ہمیں فرق پڑا, تو ہم بھی اپنے بچوں کو ماریں گے, فرق پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. یار چینج کرنا ضروری ہے, صرف مائنڈ سیٹ ہی تو چینج کرنا, اور کچھ بھی نہیں کرنا. اور استاد تو مدرسے کا ہو یا اسکول کا, استاد تو استاد ہوتا ہے. ویری گڈ پوائنٹ. مار ہی نہیں سکتے. پہلی کوالٹی یہ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ نے اپنا غصہ سائڈ پہ رکھنا ہے. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. اف یو آر ناٹ پیشنٹ ود دا چائلڈ, کچھ بھی نہیں. اگر آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں, میری آپ سے ایک اپیل ہے کلیئرلی, اپنے استاد سے آپ جا کر بات کریں. اگر آپ آئی ایم شیور آپ کے اندر انشاءاللہ کانفیڈنس آئے گا, آپ بات کریں, ان کو سمجھائیں. یا پھر جو بھی اگر آپ استاد ہیں, اگر آپ کسی بھی طرح کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا کسی مینجمنٹ کا حصہ ہے, آپ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. آپ نے بچوں کو مارنا نہیں ہے. خیر باقی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کریں, ہم صرف مارنے بات کریں. مارنا نہیں ہے, اس طرح سے ٹیچ نہیں کرنا. اگر آپ ماریں گے نہیں, آپ دیکھیے گا اس کا 1 مہینے 2 مہینے میں آپ کو ڈفرینٹ رزلٹ دکھے گا. وہ پھر آپ کو مزہ آ جائے گا. آپ نے 3 مہینہ اگر اس کے اوپر کر لیا نا کام, آپ زندگی بھر کام کریں گے. What do you think about this? Good idea. Should try it. Why not? انشاءاللہ. آج کل کیا کر رہی ہیں آپ؟ آج کل ایک اسکول میں ہوتی ہوں اور 2-3 اسکولز اڈاپٹ کیے ہیں ہم نے کراچی میں, تو ان کے ساتھ کافی کلوزلی کام کر رہے ہیں. ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھاتی ہیں آپ؟ جی. اور پڑھاتی تو نہیں ہوں, ہیڈ کر رہی ہوں کیمپس. تقریباً پڑھانا ہی ہوگا ایک طرح سے, ہاں اس چیز کو مانیٹر کرنا ہوگا جو لوگ پڑھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو عام اسکولز ہوتے ہیں اس کے کلچر کو آپ سمجھتی ہیں؟ بالکل. تو اس میں اور اچھے اسکول میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ میں نے ایک اچھے اسکول سے نہیں پڑھا, کیونکہ میں نے ایک عام پرائیویٹ اسکول سے پڑھا ہے. اور جو اچھے اسکول کی بات کر رہے ہیں ہم, اے لیولز والوں کی, مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کلچر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میری چھوٹی بہن پڑھتی ہے, آئی انڈرسٹینڈ اٹ, بٹ میں نے اپنا ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا. بٹ آئی وانٹ ٹو نو آپ کی طرف سے کہ آپ کا, کیونکہ آف کورس انڈرسٹینڈنگ ہے, سو اس میں اور اس میں کیا آپ کو بیسک ڈفرینس دکھتا ہے. اس کی اچھائیوں پہ بھی بات کرنی ہے ہم چھوٹے والوں کی, یار ظاہر سی بات ہے, جو عام اسکولز ہیں ہمارے. جب آپ یہ چھوٹے اسکولس کہہ رہے ہو, ٹاکنگ اباؤٹ پرائیویٹ اسکولس یا آپ انڈر پریویلیج؟ اچھا ٹھیک ہے, پرائیویٹ اسکولس. دیکھیں جو مین چیز ہے بڑے اسکولس کی وہ ہے ٹیچر ٹریننگ. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو ڈلیوری ہے آف انسٹرکشن بہت اچھی ہوتی ہے کمپیئر ٹو چھوٹے اسکول. ٹریننگ از دا مین پارٹ. بھائی پاکستان میں جو ہے نا, لائسنسنگ کا کانسیپٹ ابھی ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو لائسنس کے بغیر پڑھانے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ٹیک اے پراپر لائسنس فار ٹیچنگ. اتنا ہائیلی ویلیوڈ ہے یہ پروفیشن کہ یو نیڈ اے سیپریٹ لائسنس ٹو ٹیچ, بیکاز یو کین چینج اے لائف. یس. ہم پاکستان سے اگر unfortunately اللہ نہ کرے لیکن ہم اگر پاکستان سے کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم نہیں پڑھا سکتے. وی کانٹ ٹیچ, وی نیڈ اے لائسنس. کہاں پہ؟ کہیں پہ ویسٹرن ورلڈ, دنیا میں کہیں بھی, ایون UAE as well, UAE also, anywhere in the world except Pakistan. I don't know انڈیا وغیرہ کا کیا ہے, but I know کہ UAE میں you need a license. آسٹریلیا, کینیڈا, US, جہاں you don't need a license. یہاں لائسنس لائسنس کا سسٹم تو آنا چاہیے. یہ تو بڑا اچھا پوائنٹ ہے. آنا شروع ہوا ہے, کام کر رہے ہیں لوگ اس پہ. آیا ہے لائسنس, اسٹارٹ ہوا ہے. لائسنس تو نہیں ابھی, تو لائسنس اسٹل ان پروگریس, بٹ B.Ed پہ کام کرنا شروع کیا ہے کہ اب لوگ B.Ed کی ڈگری لے رہے ہیں, بیچلرز ان ایجوکیشن. ابھی تک میجورٹی لوگوں کے پاس وہ ہے نہیں. تو جو بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں جن کی آپ بات کریں, وہ امیزنگ کام یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی UK سے پارٹنرشپ کیا ہوا ہے, تو ان کی ٹریننگس کرواتے ہیں.
लेकिन ये बीएड की डिग्री लेने वाला फिर एक लंबा प्रोसेस नहीं हो जाएगा? आई थिंक अगर लाइसेंस है तो उसकी कोई देखिए बीएड मैंडेटरी होना चाहिए, Really? क्योंकि जो डिटेल में आपको एजुकेशन की फील्ड में पढ़ाया जाता है इन बीएड, वो आप आम चीज़ों में नहीं पढ़ सकते. अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एमबीए लॉन्च किया है एजुकेशनल लीडरशिप में. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि जब तक आप फिलोसफी और थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा. जैसे मैं बता रही हूँ ना, हमारे मुल्क में सबसे आम चीज़ ये, लेकिन सब तो नहीं कर सकते ना. मेरा अगेन काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, जस्ट टू अंडरस्टैंड. सब क्या नहीं कर सकते. बीएड इज़ अ वेरी, ट्यूशन टीचर बनना है किसी लड़की को या लड़के को, तो वो उस डिग्री की बेसिस तो नहीं जा सकता. उसको अपना घर का खर्चा चलाना है, उसको अपना एक अपनी ही स्कूल की अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पूरी करनी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. मैं उस नज़रिए से भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ. उसके लिए भी ना हमें ना, आई थिंक इट विल बी अ हार्ड प्रोसेस. ये अच्छा है, बिल्कुल, आई लव दिस कॉन्सेप्ट. बट अगर हम लोग उन सारे टीचर्स की तरफ देखते हैं, सो उनके लिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक अलग स्ट्रगल में गुजर रहे होते हैं. वो उनका जो है, देखिए, द सेटअप ऑफ अ ट्यूशन टीचर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ सेटअप ऑफ वेयर यू स्टैंडिंग इन अ क्लासरूम फुल ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, वहाँ पे आपके पास मल्टीपल किस्म का बच्चा है जिनको आपने एक टाइम पे इंस्ट्रक्ट करना है कुछ करने के लिए. उनसे जो भी आपने प्रोड्यूस करवाना है वो विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम कराना है. ट्यूशन में आपके पास बहुत मार्जिन होता है. आप 1-on-1 सेशन भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. आपको पता है हर बच्चा, टाइम आप चेंज कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है. तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अगर ट्रेन नहीं भी है ना, ट्यूशन तो हमारे यहाँ क्या हर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है. स्टूडेंट ज़्यादातर ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे नीड टू रन द हाउस, जैसे आप कह रहे हैं. कहीं ना कहीं उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना है. बीएड नहीं कर सकते, लाइसेंस तो होना चाहिए. लाइसेंस वाला आइडिया अच्छा है. या तो ये कर सकते हैं, एक लाइसेंस हो आम लोगों के लिए, एंड देन फिर उसके ऊपर जो एडवांस लाइसेंस के लिए आपको ये करना चाहिए. ये सिस्टम बना सकते हैं. बट स्कूल हायरिंग होनी नहीं चाहिए इसके बगैर, ऐसा मुझे लगता है. प्लीज अग्रीड, 100% अग्रीड. बहुत ज़रूरी है. आपका लिटरेसी रेट पाकिस्तान का, और मदारिस के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए. वहाँ अगर कोई पढ़ा रहा है 100% इसी लाइसेंस से गुजरना पड़ेगा. हाँ, उस्ताद हमने जैसे कहा, टीचर तो टीचर है, कहीं का भी हो, तो लाइसेंस तो ज़रूरी है. आपका लिटरेसी रेट पाकिस्तान का आपको पता है क्या है? बहुत बेकार है. कितना है परसेंटेज, कुछ आइडिया है? भाई 40s में और 50s में 46 इस तरह का है. और इसका फिर मुझे वो भी पता है कि उसका जो मेन क्या कहते हैं उसको, कि बेस ये है कि आपको सिर्फ लिखना आता हो और पढ़ना आता हो. सिर्फ और सिर्फ ये बेस है. इस बेसिस के ऊपर जो है आप एक पढ़े लिखे इंसान में शुमार होंगे. सोचो यार. एक सर्वे था लास्ट ईयर, 59% लोग अगर आपकी लिटरेसी रेट में आते हैं कि लिटरेट है, उनमें से भी वो परसेंटेज कुछ ऐसा है जो पढ़ नहीं सकते. वो लिटरेट हैं क्योंकि वो स्कूल गए हैं, पढ़ना नहीं आता उनको, एक सेंटेंस में नहीं पढ़ सकते. तो ये हाल है आपके मुल्क का. इसीलिए काम करने की बहुत ज़रूरत है. और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं. स्ट्रीट स्कूल्स का आपने सुना था एक कॉन्सेप्ट? मैंने बिल्कुल सुना है. तो बड़ा अमेजिंग सेटअप था वो. बताएं ज़रा इसके बारे में. बहुत मज़ेदार. बताएं, शुरू से बताएं कि होता क्या है. लगी हुई थी रोड पे, अंडर द ब्रिज. शुरू से बताएं कि होता कैसे है. स्ट्रीट स्कूल्स में ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे बच्चे हैं जो रोड पे मांग रहे होते हैं, भीख वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है हमारे पास. तो उनको पकड़ के ला के इंसेंटिव दिया गया था कि आप यहाँ पढ़ो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, और 50 रुपीज़ उनको दिए जाते थे ताकि उनके पेरेंट्स का प्रेशर कम हो जाए. और वहाँ उनको पढ़ाया जाता था, डिफरेंट टीचर्स होते थे, वो अपने रोटेशन पे चल रहा था स्कूल. फिर वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया. इनिशिएटिव में उसकी बुराई नहीं करूँगी, क्योंकि दे वांटेड दो स्टूडेंट्स टू गो इनटू अ गवर्नमेंट स्कूल रादर देन स्टडी इन स्ट्रीट स्कूल्स. बट ऑब्वियसली इंसेंटिव्स नहीं थे वहाँ पे. गवर्नमेंट स्कूल में तो आप बच्चे नहीं जाते ना, पेरेंट्स ही नहीं भेजते, टीचर्स ही नहीं जाते हैं. बच्चे तो शायद बाद में जाएंगे. टीचर्स का मैंने सुना है कि हालात बेहतर हुए हैं थोड़े से. आई होप सो. सुनने में आया है काफ़ी. शहजाद रॉय बहुत काम करता है. हाँ, मैंने सुना है. बहुत अच्छा काम. हमने उनकी कैंपेन भी देखी थी. बहुत अमेजिंग. ये लाइसेंसिंग वगैरह का भी सब कहीं ना कहीं मैंने सुना है उनका रोल है इसमें. एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो आई विल नॉट कोट, बट काफ़ी काम करते हैं वो इस पर. बल्कि 2 गवर्नमेंट स्कूल्स को तो प्रॉपर ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने. तो ही इज़ वर्किंग अलॉट. छोटे छोटे और कुछ स्कूल्स हैं. एक स्कूल है स्ट्रीट टू स्कूल के नाम से, गरीबाबाद की तरफ है. वो क्या करते हैं कि उनका इंसेंटिव ये है कि हर जुम्मे को वो बच्चों को खाना देते हैं. घर ले जाएं बच्चे, तो फैमिलीज़ के लिए इनफ हो जाता है, तो वो खा लेते हैं. तो उस चक्कर में फैमिलीज़ उनको स्कूल भेजती हैं, क्योंकि उसमें ये है कि अगर आपने छुट्टी कराई हफ्ते में 1 दिन भी, तो वो नहीं मिलेगा आपको मील. तो छोटे छोटे लोग बहुत काम कर रहे हैं.
بہت لوگ کام کر رہے ہیں. بہت لوگ کام I really love it. I really love it. It gives me a lot of hope as well. وداؤٹ اینی انسینٹیو. کوئی ان کو کچھ مل نہیں رہا ہے اس سے. مطلب میں بولوں نا سوائے سیٹسفیکشن کے کہ آپ کو سکون کی نیند آتی ہے, مانیٹری ٹرمس میں کچھ بھی نہیں ملتا. اور دیر از ون اسکول جو کہ کام کر رہا ہے, میں بھول گیا انہوں نے, جو ایک اسکول ہے دا سٹیزن فاؤنڈیشن, جو اسکول کی پوری چین ہے وہ بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہے. بہت امیزنگ کام کر رہی ہیں. تو 1995 میں کھلے تھے, اور ابھی کرنٹ جو ان کی سائٹ پہ دکھاتا ہے اس حساب سے 286,000 اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس. تو اور زیادہ تر انڈر پریویلیجڈ ہیں انہیں ایریاز کے اندر انہوں نے کھولا, اور بہت اچھا بہت بڑا سسٹم ہے. پرپز بلڈ کیمپسز ہیں ان کے پاس, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بلکہ وہاں پہ یو کانٹ جسٹ واک ان ٹو ٹیچ کا, بڑے ہائی اسٹینڈرڈز ہیں ان کے. ایون ایڈمیشن پروسیس بھی میں نے سنا ہے ان کا کافی امیزنگ ہے. اور سب سے امیزنگ بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر آپ ویسے پاکستان کی بات کریں نا تو لڑکیاں بڑی کم تعداد میں اسکول جاتی ہیں ہمارے, بالکل ایسا ہی ہے, بٹ ان کا 50% کا ریشو ہے فیمیل اسٹوڈنٹس کا. تو امیزنگ. دیٹس بگ, دیٹس امیزنگ یار. یہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ لوگ. کیونکہ میری بہن نے بھی وہاں پر جو ہے نا وہ انٹرنشپ کی تھی, تو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے, زیادہ نہیں پتہ آف کورس, لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہاں کے جو ٹیچرز ہیں, چاہے میل ہوں یا فیمیل ہوں, اتنے بڑے ہائی اسٹینڈرڈ کہ کوئی انگلینڈ سے پڑھ کر آیا ہوا ہے, کوئی امریکہ سے, بڑی بڑی یونیورسٹیز جن کے نام سن کے ہماری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے, بالکل وہاں سے پڑھ کے آ کر ایسے اسکول میں پڑھانا میری نظر میں ایک طرح سے سرو کرنا ہوتا ہے کہ یار دس از سو امیزنگ. یہ تو اپنی واقعی امیزنگ, انکریڈبل کام ہے. بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور بڑا ریفائنڈ طریقے سے, بہت آرگنائزڈ وے میں بہت اچھا کام کرتے ہیں ٹی سی ایف والے تو. اور وہی مجھے تو سب سے زیادہ انٹرسٹ یہ کرتا ہے کہ اتنی لڑکیاں جاتی ہیں اسکول. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کا ویژن ہے, اور ویژن مجھے تو بہت بڑا لگ رہا ہے, کیونکہ 1995 سے اگر کوئی کام کر رہا ہے اور آج تک, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مین اسٹریم پہ ان کا نام بار بار نہیں آتا. آتا ہے بٹ پورے پاکستان کو, ہاں اس طرح سے نہیں آتا, پورے پاکستان کو بتاؤ, پورے پاکستان میں ایک مسئلہ چل رہا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے. آئی ڈو ناٹ لائک دس پارٹ آف مین اسٹریم میڈیا. پتہ نہیں کس زون میں لوگ چل رہے ہیں, سمجھ مجھے بالکل بھی نہیں آتی ان کی. لیکن ہم ٹی سی ایف کو دیکھتے ہیں, ایک طرف اتنی ساری ایگزامپل مجھے دکھتی ہیں. وہی بات ہے نا, آپ کو ایک آنکھ چاہیے ہوتی ہے اس طرح سے دیکھنے کے لیے. اس آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں ارے یار یہ کتنے. اور میرے ابا نا ایسے لوگوں کو بولتے ہیں کہ یار پاکستان میں رہتے ہوئے نا ایسے لوگ اگر ہیں تو بالکل وہ پاگل لوگ ہیں, انکلوڈنگ می. That's true. ہم لوگ بالکل پاگل ہیں اس معاملے میں. وی آر انٹو ادر زون باس. ہم لوگ کسی اور چیز پر ہائی چل رہے ہیں اور ہمیں کرنا ہی ہے دس وے اور دیٹ وے. اور ایسی ہمارے پاس نا بہت ساری ایگزامپلز ہیں, تھیں, ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ. سو ٹی سی ایف والوں بہت بہت شکریہ کام کرنے کا. میری مطلب دل سے ہی بات کریں ہم لوگ یار, امیزنگ. اللہ کرے کہ آپ لوگ اور کامیاب ہوں, اور اللہ کرے ایسے اور انیشیٹیوز ہوں انشاءاللہ لوکل لیول پر, لوکل سطح پر جو کہ ہو رہے ہیں, اس بارے میں بات کریں گے پلیز. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک اسکول ہے کورنگی میں جو ہم نے کمپلیٹلی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. گورنمنٹ اسکول تھا؟ گورنمنٹ تو نہیں بولوں گی, انڈر پریویلیج اسکول ہے, ایک پرسنل سیٹ اپ ہے کسی کا. انہوں نے دے گور ان ٹچ ود اس, ہم نے کولیبوریٹ کیا ان کے ساتھ, تو اب پرسنلی ہم اس کے ساتھ بڑا کام کرتے ہیں. کورنگی میں کہاں پر ہے, اف یو ریممبر؟ کورنگی میں ہاں, ناٹ ایگزیکٹلی دا پلیس بٹ آگے ہے, برک سے آگے جا کے آتی ہے وہ جگہ پہ. تو کافی وہ ہے, اٹس لائک اسلام ایریا وہاں پہ ہے, بٹ 2 فلورز ہیں ان کے پاس. اوپر 1 فلور ہے اوپر اور نیچے کا, اور چھوٹی چھوٹی کلاسز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو بہت پیارے. خیر وہ بچے تو دے ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز میں جاتی اب. ہاں آئی لو دیم. ہاؤ مینی کڈز آر دیر؟ 200+. سارے وہیں کے اسی علاقے سے ہیں. کیا پڑھتے ہیں وہ, کیا سسٹم؟ ہر سبجیکٹ ہے وہاں پہ, میٹرک تک ہے. بس پرابلم یہ ہے کہ رجسٹرڈ فار میٹریکولیشن نہیں ہے وہ, تو دے ہیو ٹو گیو این ایگزام وایا ان ادر اسکول. تو اس پہ کام پرائیویٹ ایگزام بھی ہوتا ہے نا اس میں, آئی تھنک پرائیویٹ ہوتا ہے بٹ اسکول کے تھرو دلاتے ہیں ان کو. زیادہ بہتر ہے. ہاں زیادہ بہتر. وہی بچپن میں تھا ہمارا کہ پرائیویٹ میں نمبر نہیں آتے اسکول کے تھرو کر رہے ہیں کیونکہ میٹریکولیشن ہے. تو اس پہ ابھی کام چل رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس سال تک ہمارا پلان ہے کہ اس کو کر دیں گے کہ یہیں میٹریکولیشن. لائسنس ہوتا ہے نا کوئی سسٹم؟ ہاں وہ رجسٹریشن کا پروسیس ہے, اٹس ان پروسیس, انشاءاللہ ہو جائے گا. کیونکہ پتہ ہے بچے بڑا ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ان کے ریزلٹس تو آتے ہیں, بٹ وہ جس اسکول سے بچپن سے, کیونکہ یہ بچے نرسری سے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. اور پڑھنے میں کیسے ہیں؟ بہت اچھے. نہیں یار, ہم نے ابھی ان کو کمپیوٹرز انسٹال کر کے دیے ہیں کیونکہ انہوں نے تو دیکھے نہیں کبھی کمپیوٹرز, تو ایک پورا لیب بنوایا ہے ابھی ہم نے ان کا. اینڈ آپ کو وہ خوشی دیکھنی چاہیے تھی. میں آؤں گا بالکل, موسٹ ویلکم, آئیے گا, ڈو کم. اینڈ اتنے
आई डोंट हैव द राइट वर्ड्स. अभी हमने उनका स्पोर्ट्स डे कराया था, वहीं कोरंगी में एक पार्क है, वहाँ पे हम ले गए बच्चों को. तो एक आइसक्रीम छोटी सी ट्रीट हमने दी. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि एक कचरा अगर आपको कहीं दिख जाए, कोई एक रैपर, Oh my God, that's your pride. मैंने कैटेगोरिकली हाईलाइट किया था ये कि हमारे बच्चे घर के कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं. वो इतना बड़ा पार्क और एक रैपर नहीं था वहाँ पे. वो टीचर्स को बुला रहे थे, टीचर्स ने उनके बैग्स पकड़े हुए थे और वो बैग में डाल रहे थे. पावर ऑफ गुड टीचर्स, पावर ऑफ तरबियत, इसको क्या क्या बोले हैं यार. और वो उनके You like it? कितना मजा आता होगा ये. बहुत मजा आता है. बहुत अच्छी नींद आती है जब वहाँ से होकर आओ ना. बहुत मजा आता है. वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना कि यू मेड समबडी स्माइल. अच्छा, एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ. निक्सर का नाम सुना होगा आपने. ऑफ कोर्स 100% सुना. बहुत काम करते हैं इस चीज़ में. हमने यही कोरंगी वाला जो स्कूल है, इट्स कॉल्ड मनाहिल फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, जो स्कूल है जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है. तो हमने निक्सर के साथ कोलैबोरेट किया था. उनका एक प्रोग्राम है तालीम सबके लिए. वेरी नाइस. ठीक है. और नाम से ही पता चल गया कि काम क्या है. और क्या अमेजिंग काम करते हैं. एंड इट्स स्टूडेंट लेड कम्प्लीटली. ठीक है. पूरा काम बच्चे करते हैं. उस जो तालीम सबके लिए जो उनका वो है स्ट्रक्चर जी, उसके अंदर जो उनका CEO है वो भी स्टूडेंट है, जो उनके डायरेक्टर्स हैं वो भी स्टूडेंट हैं. तो बच्चों को जैसे हमने बजाय इसके, क्योंकि उनके स्कूल जाके करना तो इट्स डिफरेंट, बट दे कॉल्ड माई किड्स, ये मनाहिल पब्लिक वाले, टू देयर कैंपस. तो वो बड़ा डिफरेंट एक्सपोजर था उनके लिए. वो गए हैं, डिफरेंट सेटअप्स थे, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था. कोई इंग्लिश पढ़ा रहा था, कोई मैथ पढ़ा रहा था, डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी. बच्चे इतना खुश आए थे दानियाल, वहाँ से मैं आपको बता नहीं सकती. इट वाज अ 5 day का प्रोग्राम एंड अमेजिंगली ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड. और ये बच्चों ने पूरा का पूरी टीम बनाई हुई है. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दिस कि अगर उनका CEO है तो उनकी अपनी लर्निंग कितनी स्ट्रांग है. टीम मैनेजमेंट की पूरी जो है वो अभी से उनको काम करना आ गया. और जो पैशन है ना उनका सोशल वर्क का, वो मैं आपको बता नहीं सकती. वो मेरी जान को आए रहते हैं बच्चे. मिस प्लीज कंफर्म, क्या प्लान है, हाउ मेनी किड्स आर कमिंग, व्हाट डू दे लाइक, किस तरह की इतनी छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे होते हैं. एंड दे आर सो मच इनटू इट कि आपको मज़ा आ रहा होता है. अभी फिर इनका प्रोग्राम शुरू हो रहा है कमिंग वीक में, फिर हमारे बच्चे जा रहे हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है. आई लव दिस जोन बेसिकली. दिस इज आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव जोन. और जब आप उस जोन में जाते हैं तो आई थिंक उसको जब आप अचीव करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो एक अलग ही किस्म का हाई मिलता है, एक अलग ही किस्म का सुकून मिलता है. और वो जो आपने नींद वाली बात की है ना यार, ये बहुत ही सच्ची बात है. आई फेल्ट इट समटाइम्स, फ्यू टाइम्स, एंड आई रियली एंजॉय इट. अल्हम्दुलिल्लाह. वाओ, It's beautiful. The feeling is beautiful. अच्छा, मैं आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के वाले से बात करना चाहूँगा. अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. मेरी नज़र में अगैन एंड अगैन, आई वुड से इट अगैन, आई थिंक पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों पर. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी कभी पेरेंट्स जो है अपनी जिम्मेदारी से भागने की भी कोशिश करते हैं, या फिर समझ नहीं पाते. सो टेल मी अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस. देखिए, एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड. ठीक है. अभी हमने बात की कि औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता हमारे मुल्क में, ज़्यादा नहीं जाती हैं गर्ल्स भी, अभी स्कूल नहीं जाती. अब वो जो बच्चा रेस करना है ना, वो माँ ने करना है. ठीक है. माँ को आपने पढ़ाया लिखाया है नहीं. अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, वो प्रॉब्लम आराम से आप उसको जाएं, आप उसको असेस करवाएं, कैन बी क्योर्ड. वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आती क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं है ना पेरेंट का. अब मैं आपको बोल रही हूँ, अगर फॉर इंस्टेंस कि आप, मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को असेस करवाएं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि हम आपके बच्चे को हेल्प कर सकें. जब तक हमें पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, हम उसको सपोर्ट कैसे करेंगे. अब वो पेरेंट आगे से समझ रहे होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारे मुल्क में कि नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमारा बच्चा पागल है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम है. अटैक्ड भी लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, दे डोंट नो. अच्छा, अब जैसे आप आजकल की यूथ में बड़ा कॉमन हो गया, आप सुनेंगे ओ मुझे एंजाइटी हो रही है, ओ मुझे डिप्रेशन हुआ है. बहुत कॉमन है ये वर्ड्स, बड़े कैजुअली हम यूज़ कर रहे होते हैं. became new cool, I think. न्यू इस वजह से, कूल. unfortunately. फैमिलीज में आप सुने किसी को अगर सफाई करने की आदत है, आप फौरन कह देते हैं अरे इसको तो OCD है, अरे इसको तो ADHD है. इतना कैजुअली यूज़ करते हैं ये टर्म्स हम. जिन लोगों को एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स हैं, आप उन बेचारों से पूछें. इट्स लाइक मुझे सर में दर्द हो रहा है, बोलो यार मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है. नहीं भाई, डोंट अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ इट. या एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक तो लैक ऑफ पेरेंटल अवेयरनेस,
جس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایکچولی ٹرسٹ, اف یو ٹرسٹ دا اسکول, اف یو ٹرسٹ دا ٹیچر, اف یو ٹرسٹ دا پرنسپل, دین یو آر گڈ ٹو گو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مائی کڈ از ان سیف ہینڈس. جب تک آپ اس کو ایسے لیں گے کہ نہیں میرے بچے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹیکنیکلی آپ خود ہی اپنے بچے کا فیوچر جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے. ہاں, اور آپ فالس وکٹم سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو زبردستی, اور پھر بہت ہی صحیح بول رہی ہیں آپ بالکل, کیونکہ سامنے والے ٹیچر کی نیت پر شک کر رہے ہیں, اپنے بچے کو بھی ٹھیک سمجھ رہے ہیں پراپر طریقے سے, اور اپنی ہی تربیت کو بالکل مطلب خود ہم بالکل ٹھیک ہیں, اور پھر وہ جب آپ بلیم کرتے ہیں اپنی کسی بھی طرح کی کمزوری کا دوسرے پہ, تو پھر آئی تھنک اس میں پھر گرو نہیں کر پاتے. شیئر این ایگزامپل اف یو ڈونٹ مائنڈ. ایک اسٹوڈنٹ تھا میرے پاس تھے, اب تو ماشاء اللہ ہی از فلرشنگ. میں آپ کو کیونکہ ہم پیرنٹل اویئرنیس کی بات کریں تو میں بتاؤں گی کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے آف اے پیرنٹ. تو دیٹ چائلڈ واز اینوریگزک. اینوریگزیا آپ کو پتہ ہے, نہیں پتا. آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو اینڈ یو اس حد تک آپ چھوڑ دیتے ہو کہ یو اسٹارٹ ٹو لک لائک اے اسکیلیٹن. آپ اپنی ٹوز پہ واک کرنا شروع کرتے ہو, آپ اپنے چیکس کو اندر سک کرتے ہو, اور آپ اپنے پیٹ کو اندر رکھتے ہو ہر وقت, اینڈ یو آر کانسٹنٹلی لوکنگ یور سیلف ان دا مرر ٹو لک سلم. اور وہ سلم وہ ایب نارمل سلم ہے, وہ نارمل سلم نہیں ہے آپ کا. تو وہ اٹس اے کنڈیشن, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ہو جاتی ہے. تو وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی جب اتنا اچھا وہ پیرنٹ تھا کہ انہوں نے امیڈیٹ اس کا جو ہے وہ ڈائگنوسس کروا کے دے ورکڈ ٹورڈز دا کڈ. یوزولی ایسی کنڈیشنز میں کافی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت لیٹ ڈائگنوسس ہوتا ہے, وہ اتنا بڑھ جاتا ہے. ماشاء اللہ دیٹ کڈ رائٹ ناؤ از فلرشنگ. ماشاء اللہ. He is in a very good university. He is about to graduate. And اچھا, اور وہ بچہ میں آپ کو بتاؤں دانیال, ایسا تھا اگر آپ کبھی اس کا کام دیکھیں نا, آپ کوئی ایرر نہیں نکال سکتے اس کی کاپی میں. ایک ایرر, کوئی ٹیچر کہیں کچھ گرامیٹیکل ایرر ہو, کوئی اسپیلنگ ایرر ہو, کوئی یہ کہنا ہو کہ نہیں آپ اس سے بہتر لکھ سکتے ہو, پرفیکٹ کام, مگر یہ چیز سے گزرا تھا. تو وہ پیرنٹ اگر اسٹرانگ نہیں ہوتا, وہی کہہ رہے نا, لائک وی سے ٹیچر کین میک یو اور بریک یو, سو گوز ود دا پیرنٹس. تو دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. ٹرسٹ تھا نا, انہوں نے اسکول کو ٹرسٹ کیا, انہوں نے ٹیچر کو ٹرسٹ کیا, اور انہوں نے اپنی انسٹنکٹ کو ٹرسٹ کیا. میں مان نہیں سکتی کہ پیرنٹ ڈینائل میں رہنا چاہے تو الگ بات ہے, ورنہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بچے میں پرابلم ہو اور آپ کو پتہ نہ چلے. ہاں, او واو یار, تو بات ہی ختم کر دی یار. مائک ڈراپ مومنٹ ہے بھائی. انسٹنکٹ, گڈ پوائنٹ, بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایز اے پیرنٹ ہوتی ہے, نیچرلی ہوتی ہے آپ میں, آپ کو پتہ ہوتا ہے. اور میں تو یہی سمجھاتی ہوں پیرنٹس کو, جو ہم ادھر انڈر پریویلیج اسکولس کی ہم بات کریں تو ان پیرنٹس سے بھی جب ہماری کانورسیشن ہوتی ہے ہم یہی بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ سمجھ جائیں گے تو فائدہ ہوگا, آپ ہی کا فائدہ ہے. ہمارے پاس بچہ کتنا رہے گا, 4 سال 5 سال گریجویٹ کر جائے گا یہاں سے, زندگی تو آپ کے ساتھ گزارنی ہے نا اس نے. تو پیرنٹل اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ کہ بچے کی ایموشنل کنڈیشن کیسی ہے, ہر طرح سے, مینٹل ہو یا فزیکل ہو. دیٹس اے ویری گڈ لرننگ یار. وہ مارنے والے ٹاپک پر میں دوبارہ سے آنا چاہتا ہوں, جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ بچے کو مارتے ہیں, بچے کو ڈانٹتے ہیں, اور اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے بلینگ کا. بالکل, جس کا ظاہر سی بات ہے میں بھی وکٹم رہا ہوں, اور جس کا میں پارٹ بھی رہا ہوں. میں تو بڑا کلیئرلی بولوں گا کہ جس کا شاید میں پارٹ بھی رہا ہوں اور میں وکٹم بھی رہا ہوں. انفارچونیٹلی یس, یہ سائیکل ہے. آپ بلی بنتے ہو آفٹر یو آر اے وکٹم, کیونکہ آپ نکالتے ہو. پھر مجھے اچھی طرح سے پورا کا پورا پروسیس یاد ہے, کیونکہ ہم جب سیلف ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے جا کر سوچتا ہوں, بہت سوچتا ہوں میں تو. خیر پورا میں نے یہ نوٹس کیا کہ میں ایک ایموشنل سیدھا سادہ بچہ تھا. پھر وہاں سے میری بینڈ بجنا شروع ہوتی ہے اسکول میں. پھر اس کے بعد میں جب بڑا ہوں تو میں نے بھی وہ پروسیس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور انجوائے کرنا شروع کر دیا. اینڈ دین پھر اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کیا ہوا. انجوائمنٹ از ناٹ انجوائمنٹ, یو آر سیکنگ اٹینشن. یس, for the wrong reasons, because that is what was given to you. بالکل 100%. اور پھر اس کے بعد جب سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ کیونکہ جب ساتھ میں ایک اور بار وہ فیز دوبارہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بلی کر رہے ہو, پھر آپ کے آپ ری بلی ہوتے ہو, پھر آپ بولتے ہو نہیں یار یہ تو بہت برا سسٹم ہے, اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں. ہاں مذاق کرتے ہیں, آج وہ مذاق کرتے ہیں. اٹ از ویری ویری ڈفرینٹ. اور مذاق ہمارے کلچر میں اللہ معاف کرے, تانے دینا, طنز کرنا مذاق ہے نہیں. ایسے ہی گھروں میں ہی, گھروں سے ہی سیکھ رہے ہیں. ہمارا تو مذاق ڈفرینٹ ہے, وہی تو بول رہا ہوں. ہم مذاق اور طنز
نیت ہوتی ہے مذاق اس نیت. میری نظر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مذاق جو ہے نا نیت کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ تو اب اتنے ہم بڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو فیلنگ آ جاتی ہے کہ یار سامنے والا کس نظریے سے بات کر رہا ہے, اس نے تانا دیا ہے, اس نے مذاق کیا ہے میرے ساتھ, وہ سب کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن بچپن میں نہیں پتہ چلتا, لیکن اس میں بھی فیلنگ آ جاتی ہے. آئی تھنک وہ بھی فیلنگ آ جاتی ہے آپ کو. 100% آتی ہے, میں مان ہی نہیں سکتی کہ نہ آتی ہو. مذاق بھائی مذاق کیا ہے جس پہ آپ کو ہنسی آئے؟ ہم کس بات پہ ہنستے ہیں؟ او ہو وہ گر گیا, ہاں تو بلینگ تو شروع ہو گئی. آپ گرنے پہ باہر کے ملکوں میں جو بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ جا کے بچے کو اٹھاتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. یہاں سب ہنس رہے ہیں, او ہو اچھا آج گرے تھے. اب وہ زندگی بھر ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارے اسکول میں ایک ہماری فرینڈ سرکل میں ایک لڑکے کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. آج تک ٹو ڈیٹ 2004 میں گریجویٹ کیا ہم نے اسکول, تو 20 سال بعد تک بھی وہ انسیڈنٹ کوٹ کر کے آج تک ہنستے ہیں اس پہ. حد ہے یار, کلچر ہمارا حد ہے. اتنی خطرناک چیز ہے ہمارے کلچر میں. مجھے تو اب تک پتہ ہے, اب ہنسی بھی آتی ہے ساری چیزیں سوچ کے. مجھے ایک چیز میں بہت میں دوبارہ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, یہ جو بلی والا پارٹ ہے اس سائیکل کے بارے میں بات کریں کہ ایک ٹیچر نے ڈانٹا ہے یا ٹیچر نے مارا ہے, پھر وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سب کچھ. دیکھیں بلینگ گھر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹیچر تو بہت بعد میں آ رہی ہے. ہمارے کلچر کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے تانے مارنے ہیں, طنز کرنا ہے, کمپیریزن کرنا ہے سبلنگز میں, یہ سب بلینگ کا پارٹ ہے. آپ کسی کو ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے بہت ساری باتیں. میں بھی ایز اے مدر اگر میں آپ سے بات کروں تو I probably am doing the same thing because we've grown up in those environments کہ ہمیں وہ صحیح غلط سیکھتے سیکھتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. بائی دا ٹائم ہم سیکھتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. I'm still learning about this. یقین کریں بہت اپنے آپ کو کنٹرول کیا بہت ساری چیزوں میں, لیکن I know کہ وہ تو پارٹ, وہ جو آپ کی اللہ معاف کرے سوسائٹی میں اتنی غلط چیزیں ہیں جس کو لرن کیا ہے ہم نے, اب ان لرن کرنے کی باری شروع ہوئی ہے. اور کوشش کرنے میں لگا ہوں میں کنٹینیوسلی, سیلف ریئلائز کرنا, کمپلیٹلی دیکھنا کہ نہیں یار یہ تو مجھے پتہ ہے, اچھا نیت میری ایسی تھی. اب نیت پر آ گئی ہے کہ ہاں یار مجھے پتہ ہے کہ میری نیت کیا تھی. تو جب آپ کی نیت بہت کلین ہوتی ہے نا, تو یقین کریں میجورٹی ٹائم نا وہ سامنے والا بہت ہی پیار سے لیتا ہے. I think this is the power of positive energy. It is, but also acknowledgement. It starts when you acknowledge. جیسے آپ نے کہا نا سیلف ریئلائز کیا, بٹ کیا سیلف ریئلائز کیا سب کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو انوائرمنٹ ہی نہیں مل رہا. بلینگ کیا ہے؟ پہلے تو ایک زمانے میں ہمیں لگتا تھا او ہو کسی نے کسی کو مارا یہ بلینگ ہے. اب تو اتنی کائنڈز آف بلینگ ہے. آپ کی ایموشنل بلینگ ہو رہی ہے, آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے آپ وہ فار فن کر رہے ہیں, چاہے آپ ود ان فرینڈس کر رہے ہیں. اچھا ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم 5-6 فرینڈس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ ہم کہہ رہے ہیں او ہو بہت مزہ آ رہا ہے. بلینگ ہے وہ. آپ کو نہیں پتا ان 5 میں سے شاید کوئی ایک سینسٹیو ہو جو اندر ہی اندر اس کو فیل کر رہا ہے. ہاؤ ول یو فائنڈ آؤٹ؟ پھر وہ ڈفرینٹلی نکلتا ہے. یا تو وہ جو بچہ ہے جو اس میں گرو اپ کر رہا ہے ساری زندگی کے لیے آئسولیٹ ہو جائے گا, ووڈنٹ وانٹ ٹو میٹ پیپل, یا پھر وہ خود بلی بن جائے گا. اور جب وہ بلی بنے گا تو آپ کو بہت برا لگے گا. تو بلی تو آپ خود بنا رہے ہیں کسی کو. جیسے ہم نے کہا باہر کے ملکوں میں اگر کوئی بچہ گر گیا ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے پرسنلی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا, آئی ڈونٹ نو وہاں پہ پریکٹیکل سینیریوز میں کیا ہوتا ہے, بٹ ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ جا کے بچے اس کو لفٹ کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ ہنستے ہیں اس بات پہ بچے, بہت زیادہ. ارے بچے چھوڑے, ٹیچر گر گئی اس پہ ہنستے ہیں. تو رسپیکٹ کا تو لیول ہی نہیں ہے. اماں کے گرنے پہ نہیں ہنسیں گے, ٹیچر گر گئی تو بہت ہنسی آتی ہے. تو کہیں نہ کہیں براٹ اپ میں پرابلم ہے. اور بلینگ کا نا کانسیپٹ نہیں سمجھ رہا ہے ایکچولی. اگر آپ کو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بلینگ کے افیکٹس کیا اور کتنے لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں تو آئی تھنک ایوری بڈی وڈ اسٹاپ اٹ. بٹ اویئرنیس نہیں ہے. بلینگ اس لیے ہمارے معاشرے میں اتنی کامن ہے, ہر کوئی بہت زیادہ کامن. کیونکہ میں اپنی ایگزامپل دے کر نا پوڈ کاسٹ ختم ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, میں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے, میرے ساتھ کیا ہوا ہے, میں نے کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد میں ریئلائز کرتا ہوں کہ نہیں غلط ہوا, پھر مذاق کر لیا دوست سے. اب ہمارے کچھ دوست ہیں, میں اپنا کلچر بتا دیتا ہوں, ہمارے دوست ہیں 4-5 کہ ہم نا الائنڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نا, کہ بھائی مذاق کرنا ہے, کھل کے کرنا ہے, اور الائنڈ ہے کہ بھائی اگر ایک لڑکے کے ساتھ ہم نے نوٹس کر لیا کہ 4-5 جملے ہو گئے, وہاں پر ایک لڑکا نکل کے آتا ہے, کہتا ہے اوے بس اینڈ,
मूव ये वो, फिर हम सब उसकी साइड हो जाते हैं. इस तरह से हम पूरा कल्चर लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने अगेन बैक एंड पे हम लोगों ने बहुत गलतियाँ की हैं. हम इन्हीं दोस्तों ने की हैं, हमने ही की हैं. और फिर उसके बाद अब इतना हेल्थी हो गया है वो, इतना मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि हमने एक और कॉन्सेप्ट भी निकाला है, रीसेंट कॉन्सेप्ट है. बात कर रहे हैं ना सामने से, सो मुझे समझ नहीं आई, तो वो पूछता क्या सीन था, तो वो कहते हैं लेफ्ट वाला मीन्स मजाक था, राइट वाला मीन्स सीरियस बात कर रहा हूँ. क्योंकि अक्सर वो इस तरह हम लोग बहुत ही इतना हैवी सरकाज़म चल रहा होता है हमारा एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो हमारा स्टाइल है. तो इतना हैवी सरकाज़म चलता है कि एक दो लड़के जो कंफ्यूज होते हैं, तो हम लोगों ने एक टर्म निकाल लिया कि ब्रो लेफ्ट वाला था, अरे राइट वाला था, ओके ठीक है. सीरियस बात है. आई डोंट नो हम लोग सोच के कर रहे होते हैं चीज़ें, बट इसमें कॉन्शियस रहना, सीखना, समझना, आई एम स्टिल ट्राइंग. मैंने लोगों की पर्सनालिटी शैटर होते हुए देखी है जो बुलिंग के विक्टिम. इसका मतलब ये नहीं है कि मजाक करना बंद कर दें. इसका मतलब ये नहीं है कि बोरिंग हो जाएं. हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं. ये समझाना थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी है. बिल्कुल मजाक वो है जिस पे आपको हंसी आए. किसी की इंसल्ट पे हंसना मजाक नहीं हो सकता, ठीक है. अब वो इंसल्ट की कैटेगरीज हैं, आप किसको इंसल्ट समझते हैं, सब्जेक्टिव है ना. किसी के लिए कुछ इंसल्टिंग होगा, किसी के लिए कुछ और होगा. डिपेंड कि कौन कितना सेंसिटिव है. आप मेरे काम पर बात करेंगे ना, मैं तो 10 मजाक, मैं इस तरह का हो गया हूँ ना, बुली हो कर मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि मुझे इतना मजा आता है, और मैं खुद शुरू हो जाऊंगा अपने ऊपर. आप कह रहे हैं ना स्ट्रांग, आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड नम्ब. लोग हो जाते हैं, अरे लोग नम हो जाते हैं. ये आपको पता नहीं चलता ना, लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं निकलता है. आपको पता है जो लोग बहुत ज़्यादा बुली होते हैं ना बचपन में, वो डिफरेंट तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं. वो लॉन्ग रन में जाके ना आपको पता चलता है 30-40 के बाद, फिर आपको हिट करता है. जो हम कहते हैं बड़ा टॉक्सिक है, क्यों है? बचपन के एक्सपीरियंसेस तो पूछे उसके. मार खा के बड़े हुए हैं, गालियाँ सुन के बड़े हुए हैं, लोगों ने उनको लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ था, कोई बात हुई ब्लेम उस पर कर दिया. स्कूल में तो बड़ा कॉमन है ये, स्कूल्स में तो बहुत कॉमन है, स्पेशली जो ये एज ग्रुप है ना. अच्छा, हर फैमिली वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो आपने आई थिंक स्कूल से पहले हमें फैमिली पे बार बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगेन मेरा स्किन कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ख़ानदान के अंदर क्या अल्फाज हो और अलक़ाबात से नवाजा गया मोहब्बत के नाम पर, जो कि अब मैं जब बात करता हूँ इस बारे में ख़ानदान से बैठ के, तो सारे के सारे शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम तो प्यार से बात कर रहे थे. आप मजाक की बात कर रहे हैं, मैंने तो सीरियसली सुनी है चीज़ें अपने बच्चों के लिए. कहते थे लोग, दे डोंट रियलाइज ना, अगेन आई डोंट ब्लेम देम, उनका ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है, उनको पता ही नहीं है, तो हमने सिखाना है ना बच्चों को. हाँ बिल्कुल. अब मेरा बेटा 11 इयर्स का है माशाल्लाह, वो वेरी वोक, नहीं मम्मा यू बीइंग रेसिस्ट. इससे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा बुरी बात पता है क्या लगती थी, इस कलर वाले बात से. ठीक है मजाक कर रहे हैं, शायद मजाक कर रहे हैं, सोच लिया मैंने एक लम्हे के लिए, लेकिन जो कंपैरिजन होता था ना मेरा किसी से भी, सिबलिंग या कजन्स से, मेनली तो कजन्स वाला ज़्यादा खतरनाक होता है. तो इंडिया में भी शर्मा जी के बेटे वाली एग्जाम्पल चलती है. जी बिल्कुल. ओ भाई, उस वक्त की फीलिंग मुझे अभी तक याद है. इतना मेरा खून खौलता था, मैं इतना तकलीफ़ महसूस करता था, इतना छोटा महसूस करता था कि मैं आपको बता नहीं सकता क्या पागलों ने हरकत की थी. That part stays with you. आप माने या नहीं माने, कहीं ना कहीं कहा था अरे अब ऐसा भी नहीं है बॉस, ख़त्म करने के भी तरीके हैं हमारे, हम हल्का ले हाँ, लेकिन मे बी वो स्ट्रॉन्ग इनफ ना, अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम लोगों को क्यों फोर्स करते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएं. नॉर्मल रखे ना, लेकर ही ना जाएं उस पॉइंट पे. 100% एग्रीड. 100 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता हो गया तो मैं इनकरेज करूँगा इस बात पे कि मैंने ख़त्म किया उस अपने मसले को, उस कंपैरिजन वाले माइंडसेट को. आई किल्ड इट. अल्हम्दुलिल्लाह. हो सकता है वापस आ जाए वो, लेकिन मुझे पता है सेल्फ रियलाइजेशन पक्की है, वो इंशाल्लाह वापस नहीं आएगा. बच्चों में सेल्फ रियलाइजेशन बहुत देर से आती है, तो बुलिंग को रिपोर्ट करें, और अगर आप बुलीड फील कर रहे हैं ना, तो आप जाके बात करें, जो आपको बुली कर रहा है उससे बात करें. लड़ना मारना सोल्यूशन नहीं है. गो एंड टॉक टू देम, टेल देम हाउ यू फील. फ़र्क पड़ता है. आप उनको बताएं कि मुझे तुम्हारी ये बात मजाक नहीं लग रही, मुझे हर्ट करती है, यू नो मेरी फीलिंग्स में, आई डोंट फील गुड अबाउट इट, कैन यू प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस. कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेट करें, उससे फ़र्क पड़ता है. 100% फ़र्क पड़ता है. बट हम बात नहीं करते ना, हम डर जाते हैं. कॉन्फिडेंस भी नहीं होता ना इतना, इस तरह से उस बच्चे के अंदर यार इतना बुरी तरह से. मैं अपने आप को ही उस ज़माने में लेकर जाकर सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उठकर बात करूँ. सो आई थिंक इसको इनकरेज करना चाहिए कि उठकर एटलीस्ट अपना वर्ड दे दो, और जब आप री अटैक करोगे उन पे तो फिर तो फड्डा आगे बढ़ जाएगा. हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट की है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्टली नहीं
केटर कर सकते हैं ना, तो हमने सटल तरीके से ये किया कि 12 मंथ्स हैं, हमने 12 मंथ्स में 12 इमोशंस को डिवाइड कर दिया. हर मंथ एक इमोशन सेलिब्रेट करते हैं. तो अगर पेशेंस है या फॉरगिवनेस है तो फॉरगिवनेस का पूरा मंथ सेलिब्रेट कैसे कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल यू फॉरगिव पीपल, ठीक है, फॉरगिव योरसेल्फ, आस्क फॉर फॉरगिवनेस. Forgive yourself. नहीं तो एनोनिमसली करें ना, It's a big thing. तरीके हैं ना. बच्चों की बात कर रहे हैं ना हम, तो स्कूल लेवल पे तो एनोनिमस लेटर्स लिखवाएं, बहुत फ़र्क पड़ता है. हाँ, क्योंकि फिर वो चीज़ बड़े होकर आएगी. वाओ. रियलाइज़ करेंगे तो फॉरगिवनेस मांगेंगे ना. Wow. जब तक गलती का पता ही नहीं चल रहा तो माफ़ी कैसे मांगेंगे. तो फॉरगिवनेस, टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, गलती तो रियलाइज़ करें. और ये होता है हर मंथ एक इमोशन सेलिब्रेट. अब आप सोचें 30 डेज़ में से अगर 10 दिन या 15 दिन स्कूल के वर्किंग डेज़ हैं तो वो 15 डेज़ तो आप फोकस करें ना. पेशेंस की बात चल रही है, सिर्फ 15 दिन. वाओ. यस. क्या, और वो माइंडसेट कितना स्ट्रांग हो जाएगा आगे जाके यार. जबरदस्त कॉन्सेप्ट है. बच्चे प्रेजेंटेशंस देते हैं तो मैं कहती हूँ कि फर्स्ट करें. कॉन्फिडेंस. डू यू वर्क ऑन दिस एज वेल? यस यस. वाओ. अगर बच्चा प्रेजेंट कर रहा है फॉरगिवनेस पे फॉर एग्जांपल या पेशेंस पे, तो जो ऑडियंस खड़ी हुई है कुछ ना कुछ तो रजिस्टर करेगी. 1% तो कहीं ना कहीं कुछ रहेगा ना. और जब आप क्लास में कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हमने पेरेंट्स को आइडियाज़ दिए बहुत सारे कि आप यही मंथ जो हम इमोशन सेलिब्रेट करें वो आप घर पे भी करें. यू नो 1 month ऑफ दैट इमोशन. और इमोशंस बताएं कौन कौन से हैं. हमने किया फॉरगिवनेस, कंपैशन, एम्पैथी, पेशेंस. और एम्पैथी पे क्या करते हैं? एम्पैथी पे बड़ा इंटरेस्टिंग. अच्छा, हमने तो क्योंकि एम्पैथी का ऑब्वियसली बड़ा डाइवर्स बिग होराइजन, बिग. तो उस पे हमने ये, अच्छा हम नहीं बताते, बच्चे बताएंगे क्या करना है. yes, तो वो रिसर्च करते हैं और दे कम अप विद आइडियाज. और किसी आपने उनको बहुत खुद कफील कर दिया यार. ज़रूरी है ना. वाओ, व्हाट अ माइंडसेट. भाई क्रिटिसिज्म की बात करते हैं ना हम, बहुत कॉमन चीज़ है, तो हम उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं. फीडबैक दो, बुराई मत करो. ठीक कैसे करना है उस पर बात करो. प्रॉब्लम तो है, आइडेंटिफाइड है, रोना आ जाएगा. तो सोल्यूशन पे बात करनी है ना. प्रॉब्लम तो हाईलाइट करते रहते हैं. अब बात है आपकी यार. मैं तो खुश हो गया हूँ बहुत ज़्यादा. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉडकास्ट आई हैव एवर हैड. आई एम हैविंग अ ग्रेटेस्ट टाइम. I'm having a lot of hope and a lot of dreams I cannot tell you in words. I mean, ये पॉडकास्ट में बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि अल्लाह करे कि आप जिस काम में लगी हुई हैं, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे, क्योंकि ये विजन बहुत बड़ा है. और अगर ये एकदम नेशनल लेवल पर फैल जाता है, इंशाल्लाह हम इसको गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे. गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, विच इज़ लाइक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, नथिंग लाइक इट. इंशाल्लाह. प्लीज़. You have to. You are not going to stop. नहीं इंशाल्लाह. Because you need to understand. You need to understand your power. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी आज तक ना. तो अगर आप वही वाली चीज़ है ना कि किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात में तो and that's true, 100% true. What you seek is seeking you. ठीक है. 100%. So अगर आप एक कॉर्नी का स्कूल चला रही हैं तो पूरे मुल्क का तालीम का निज़ाम क्यों नहीं चला सकती? Can you do it? अच्छा, अगेन मैं नहीं चला रही, टीम वर्क है. आपको लोग चाहिए आपके जैसे. 100%. बट एक लीडरशिप भी एक चीज़ होती है बॉस. बिल्कुल है, बिल्कुल आप समझ रही मेरी बात को. बिल्कुल है. मैं कहता हूँ कि मेरी टीम चला रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है यही लोग सारे मुझे चला रहे हैं. लेकिन जो होता है ना कि खड़े में यार साथ हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो वो एक ब्यूटीफुल एनर्जी होती है और बड़ा मज़ा आता है इस तरह से काम करने में. और आप लीड कर रहे हैं, आपका मिशन है, आपका विजन है, एंड इट्स नॉट लाइक नार्सिसिस्ट अप्रोच. इट इज़ द ब्यूटीफुल विजन. आई वॉन्ट टू टेक leadership yaar. Boss नहीं leadership. I want to uplift all of them with me. So do you have this mindset? Inshallah. Will you do it? For sure. You'll have to help me. On है. Done. तो आपका क्या मूड है? नेशनल लेवल पे काम करना है इसको? हाँ, देखिए फ़िलहाल I'll be very very honest. अभी तो हम जैसे मैंने कहा 2-3 स्कूल्स के साथ ही काम करें. अपनी जगह को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, तो कराची से स्टार्ट करके सिंध लेवल पे एंड देन मूव ऑन. देखिए ना, बात पता है क्या है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको होप और ड्रीम क्यों देना चाहता हूँ. उसका रीज़न है कि यू नेवर नो कि कहाँ आपको एकदम नेशनल लेवल की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी एंड यू डोंट नो, एकदम चेंज आ जाता है. क्योंकि जब पूरा मुल्क बात करना शुरू कर देता है ना ऐसी चीज़ के ऊपर, मेरा मकसद भी और नीयत भी यही है कि हम इस कॉन्वर्जेशन को जब आगे बढ़ाएं तो अथॉरिटीज़ हमारी जो हैं, चाहे वो लोकल हो, प्रोविंशियल हो, नेशनल हो, अगर किसी ने नोटिस कर लिया
کیونکہ دیکھیں آپ کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آپ کو سمجھنا پڑے گا, بہت برے ہیں ہمارے اس وقت گورنمنٹ میں لوگ, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن دیر آر اے لاٹ آف پیپل ہو ریئلی وانٹ ٹو چینج, چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, باقی سارے اداروں میں. آئی نو دیر آر پیپل ہو ریئلی وانٹ چینج. آئی نو پیپل جن کو چاہتے ہیں کہ یار پیشنیٹ لوگ ہمارے ساتھ آئیں اور پلیز کام کریں. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اگر یہ ہوتا ہے نا, یو ول سی ایک دم ایکسپونینشیل گروتھ اپنے ویژن کے اندر. تو یہ جو آپ بول رہی ہیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ تو ہے ہی, اس چیز میں تو آپ لگ ہی رہے ہیں. لیکن جب یہ گرو ہوگا نا تو اس کے اندر ایک بڑا مزے کی رسپانسبلٹی آئے گی آپ کو, اور بڑا مزہ آئے گا. یو نیڈ ٹو بی ریڈی فار دیٹ اپرچونیٹی. ڈریم بگ. بالکل نہیں, ہمارا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ پاکستان کو ہم پورا ایسے کر دیں کہ وہ جو ہمارا 40% لٹریسی ریٹ کا وہ ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں کور ہو جائے. انشاءاللہ ایٹ لیسٹ 20% بھی ہو جائے نا تو ہمارے لیے بہت بگ ڈیل. انشاءاللہ. واو. اچھا لاسٹ بات کرنا چاہوں گا, اس پوڈ کاسٹ کو ہم اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور ہم نے آپ کی NGO کی بات ابھی تک کی نہیں, جس کا نام ہے امید ٹرسٹ. جی, امید ٹرسٹ. یہ نام کہاں سے آیا بھائی, کتنی پرانی بات ہے یہ؟ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. پریویسلی آئی واز ورکنگ ود اندر NGO, وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں, بٹ وہ جب سے میں ان کے ساتھ کام کری تھی تو ہمارا یہی تھا کہ مجھے اسکول کھولنا ہے. تو فائنلی اپرچونیٹی ملی کہ اپنی ٹرسٹ بنا لی. تو امید نام اس طرح آیا کہ ہوپ, اور امید ٹرسٹ کے ساتھ آگے ٹیگ لائن یہی ہے, رے آف ہوپ. تو ہوپ دینی ہے. یو آر ہوپ فل. I am hopeful. Really? 100%. That was the reason that we started this. تو بیسکلی جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ایک تو بیسک نیسیسٹیز کے اوپر, کیونکہ بیچ میں یہ جو بڑا ایک ٹف فیز آیا تھا جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, راشن وغیرہ, جب ایک دم انفلیشن ہٹ کیا تھا, تو اس ٹائم پہ ہم کافی راشن وغیرہ پہ کام کر رہے تھے, بٹ الٹیمیٹ گول یہی تھا کہ اپنا اسکول کھولیں گے. پھر وہ شہزاد روئے کو بھی بڑا فالو کرتے ہیں اور دیکھ رہے تھے, تو ہم نے کہا یہ اپروچ کتنی انٹرسٹنگ ہے کہ جو یس آئی ایم اے بگ فین. یس, دکھنے میں تو آپ خوبصورت ہیں, لیکن آئی ایم پریٹی مچ شیور آپ بہت اچھے خوبصورت ترین انسان ہیں. آپ کے کام کو سلام ہے. بالکل, پلیز. تو وہ آبجیکٹیو بڑا انٹرسٹنگ لگا ہمیں کہ اسکول نیا کھول لیں, تو جو ہیں ان کو تو فکس کر لیں. تو پھر ہمیں ایک ہیں ہماری ٹیم کے ممبر, میں ان کا نام لینا چاہوں گی, ساتھ فینسی نام ہے ان کا. انہوں نے لیڈز دینی شروع کی اسکولس کی, اسٹریٹ ٹو اسکول ہے غریب آباد میں. پھر وہ نہیں لنک سے لنک بنتا جاتا ہے, تو پھر ہمارے ایک اور جاننے والے نکل آئے, انہوں نے کہا نہیں میں آپ وزٹ کریں ہمارا کورنگی والا جو اسکول ہے ادھر. پھر یہ ملیر والا اسکول آ گیا, تو ملٹیپل اسکولس میں ہم جاتے رہے اور کام کرتے رہے. تو وہ اتنا مزہ آنے لگا, اور وہ شروع میں ہمارا بہت چھوٹا سا وہ تھا کہ چلو رینوویٹ کرا دیتے ہیں, بلڈنگ اچھی نہیں لگ رہی وہ, تو ہم پھر بعد میں گھسے اس کے اندر کہ کانٹینٹ کا کیا ہے, کریکولم کا کیا ہے, ٹیچرس کا کیا ہے, ریسورسز کیا ہیں. تو پھر وہ جب چلنا شروع ہوا تو ماشاء اللہ پھر اب بہت مزہ آتا ہے. تو پورا ہر چیز کو ہی ہم بیسکلی دیکھ رہے ہیں. دانیال میں آپ کو بتاؤں, ہم یہ ٹیچرس کی بات کر رہے تھے, آئی ریئلی وانٹ ٹو مینشن دس کہ ایسی بھی ٹیچرز ہیں, انڈر پریولیج اسکولس کی بات کری ہوں, گورنمنٹ کی بات نہیں کری. 1500 روپے ان کی سیلری ہے. ارے یار یہ سیلری والی پر بات تو بہت ضروری ہے کرنا یار. 1500 روپے سیلری پہ ٹیچر ہے, لیکن وہ جس ڈیڈیکیشن سے کام کرتی ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. 1500 روپے منیمم منتھلی, مہینہ. جی مہینہ, کیونکہ یہ اسکولس جو ہے وہ فنڈس پہ رن ہوتے ہیں نا, فنڈس لمیٹڈ ہیں. بٹ سیڈ پارٹ از یہ ڈیڈیکیشن نا انفارچونیٹلی کچھ ٹائم بعد اینڈ ہو جاتی ہے, جب آپ کے گھر آپ کو فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے نا, تو وہ پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یار. تو آپ کی بات تو صحیح ہے, لو دس ڈیڈیکیشن پارٹ, بٹ آئی نو اٹس ناٹ لانگ ٹرم. 5-6 سال کتنا ٹائم چلائیں گے آپ کو, بجلی یہ سب کچھ ہے نا. بالکل, تو ہم نے اسی لیے انسینٹیوز, اب دیکھیں ہر دفعہ اوبیسلی ہمارا بھی جو ٹرسٹ ہے بڑا لمیٹڈ ریسورسز پہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, پرائیویٹ ڈونیشنز ہیں, اس نے دے دی اس نے دے دی, تو چل رہا ہے کام, اللہ کا شکر ہے. بٹ ہم کیا کرتے ہیں, پھر ڈفرینٹ انسینٹیوز دے دیتے ہیں. جیسے کسی سے کولیبریٹ کر لیا, انگلش لینگویج کلاسز دلوا دی فری آف کاسٹ. باس مجھے پلیز یہ بتائیں, آپ آئیں پہلے وزٹ کریں آ کے. اور بٹ ہاؤ کین وی کولیبریٹ فرام دس پلیٹ فارم؟ میں تو پھر فنڈ اکٹھا کر سکتا ہوں نا ان سب کے ساتھ مل کر. دیکھیں یہ جو ٹیچرز ہیں نا, ان کو ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز بہت خوش کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو بڑی بڑی سرٹیفکیشنز ہیں آپ کی, کیمبرج کی ہو گئی, یہ ہو گئی, دے آر ایکسپینسو سرٹیفکیشنز. تو ہم نے کہا چلو کوئی ڈیل کریک کرتے ہیں, جیسے ایک آئلٹس والوں سے ہم نے ڈیل کریک کری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو فری آف کاسٹ انگلش لینگویج کلاسز دے دیں گے سرٹیفکیٹ کے ساتھ. تو وہ کہیں نہ کہیں ان کا پورٹ فولیو اسٹرانگ ہو رہا ہے, تو مے بی ان دا نیکسٹ 3-4 years they'll move out of the school.
دیٹس آل دیٹ وی کین ڈو فار دیم نا, کہ آپ ان کو ٹرین کر دیں, ان کو ایسا بنا دیں کہ وہ کسی بڑے اسکول میں جا سکیں, اور پھر آپ نیا بندہ یہاں لے آئیں. دیٹس ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو ورک, کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ مانیٹری بینیفٹس تو جب دیں گے نا ہم, جب ہمارے پاس اتنا فنڈ آ رہا ہوگا. سسٹینیبلٹی آیا آپ کے کام میں, جو کہ وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, بالکل الگ اسٹیپ ہے. ڈبیٹ بھی الگ ہے کیونکہ لمیٹڈ ریسورسز ہے نا آپ کے پاس, آپ کیا کریں گے. بالکل. تو اٹس ڈیفیکلٹ, بٹ دیٹس آل دیٹ وی کین ڈو. میکسیمم جو ٹیچر کی پے ہے, جو اس کو 6-7 سال ہو گئے, اس کی پے کتنی ہوگی آپ کے حساب سے؟ میکسیمم بتا دوں. یار میری نظر میں 50, 60, 70 ہزار تو ہونی چاہیے. 6-7 ہزار روپے. کیا بات کر رہے ہو. تو یہ سیڈ پارٹ ہے. اب دیکھیں وہی بات ہے, وہ جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں وہ تو 6-7 ہزار میں کیا ہوگا, مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ آنا جانا بھی نہیں ہو سکتا آپ کا. ہم نے یہ کیا ہے ابھی, اس کے لیے جو ہم نے کمپیوٹر لیب بنایا تھا نا, تو اس میں پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے والنٹیئرس کو آن بورڈ لیا کہ وہ آن لائن کلاسز دیتے ہیں بچوں کو. تو ان کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے 1-1.5 گھنٹہ نکال کے وہ والنٹیئرس جو ہے وہ پھر آن لائن کلاسز دیتے ہیں. تو ہماری کافی جو ہم فی پے کر رہے تھے, بہت ساری ٹیچرس کو جو سیلریز دے رہے تھے, وہ کہیں نہ کہیں ہماری کم ہوئی. تو پھر ہم نے ان کی بڑھائی جو آلریڈی کام کر رہی ہیں. بٹ یو ہیو ٹو ورک اراؤنڈ, فنڈس نہیں ہے نا. فنڈس کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. یس بالکل انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں. میں پوری جان مار سکتا ہوں انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. بیکاز آئی ٹرسٹ یو. Yes, and more than funds, I would really appreciate کہ جو ہماری یوتھ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, یہ ضرور آیا کریں, وزٹ کریں نا اسکول. آپ ایک دن بھی بچے کے ساتھ اسپینڈ کر کے, ایک ویک آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ یار یہ ویک نا میں نے جانا ہے اور میں نے اسکول کے بچوں کو یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے. آپ یقین کریں ان فنڈس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ, کیونکہ وہ بچے اتنے موٹیویٹ ہوتے ہیں. ایک تو جو ہماری یوتھ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سے ایک ایکسپوجر ڈفرینٹ ملتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں ہماری کاسٹ بچتی ہے. آپ ٹیچرس کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو, ٹیچرس کو بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وہ بچے ایک ہی اس میں پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ اسکولس کیسے ہیں, وہ ایک کوریڈور ہے جس کے اندر بچہ بھرا ہوا ہے اور وہ ٹیچر پڑھا رہی ہے. اب اس میں 2-3 کلاسز مرج بھی ہوئی ہوتی ہیں کبھی کبھی, ظاہر ہے کیونکہ اسپیس نہیں ہے آپ کے پاس. سو یا فنڈز اینڈ وزیٹیشن بوتھ ویری ویری امپورٹنٹ. آپ بتا رہی تھی کہ اسی دوران جو ہے آپ کا ایک وزٹ رہا خواجہ سرا کمیونٹی سے ملنے کا. مجھے وہ ایکسپیرینس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, بیکاز یہاں پر جو ہے نا بہت اٹس ویری ویری انفارچونیٹ کہ اس کمیونٹی کے ساتھ بہت بری طرح سے برتاؤ کیا جاتا ہے, اور ان کے پاس کوئی کمانے کے ذرائع نہیں ہیں. ان کو بہت ہی بری طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے, اور ہم سب اس کا پارٹ ہیں. میں نے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بدلا ہے, بٹ انفارچونیٹلی جب میں چھوٹا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی وہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. بیکاز اگین میں اپنے بارے میں بار بار بتا رہا ہوتا ہوں, کیونکہ اٹس بیکاز میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں یار. میں اس دور سے گزر کر آ چکا ہوں, اور میں ابھی بھی اپنے آپ کو کنٹینیوسلی کوشش کر رہا ہوتا ہوں بہتر سے بہتر بنانے کی. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کلیئر اٹ آؤٹ, بیکاز سامنے والا سمجھتا ہے کہ بھائی ایک تو سامنے پارسا بن کر بیٹھا ہوا. ایسا نہیں ہے بھائی. آئی تھنک میرے اندر تھوڑا بہت سمجھنا شروع کر دیا ہے چیزوں کو. تو اگین کلیئرلی نا سوچنا سمجھنا, اور ایک بہت ہی لمبا پروسیس ہے یار, یہ سوچنے کا سالوں کا پروسیس ہے. سو پلیز وہ ایکسپلین کریں یار آپ. تو ہوا یہ کہ میری بڑی عادت ہے, جب ہم نے یہ امید ٹرسٹ اسٹارٹ کیا, جیسے میں نے بتایا کہ ہم انکلوژن پہ بڑا کام کرتے ہیں. تو ایک اتحاد والی روڈ ہے, وہ سگنل پہ اکثر ایک ہیں جن سے میں ضرور ان کو کچھ نہ کچھ دیتی ہوں ہمیشہ. ایک عادت ہے, ایک وہ بانڈ ان سے بنا ہوا ہے. نہیں بھی دوں تو وہ سلام دعا ضرور کرتے ہیں آگے. ہاں 2-3 سال سے کنٹینیوسلی آئی نو دیٹ پرسن. تو وہ آتے ہیں, ملتے ہیں, مطلب سلام دعا. نہیں بھی میرے پاس کبھی چینج تو وہ دعا دے کے اور وہ آگے چلے جاتے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے. تو جب ہم نے امید ٹرسٹ اسٹارٹ کیا, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا انفلیشن ہٹ کیا ہوا تھا اور رمضان کا ٹائم تھا. تو ہم نے کہا ڈسٹریبیوشنز ہو رہی تھیں ڈفرینٹ ایریاز میں, انڈر پریولیج ایریاز میں جا رہے تھے. تو میں ایسی گزر رہی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو راشن کی ضرورت ہے؟ تو نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس ہے باجی؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ لوگ کہاں رہتے ہو؟ تو میں نے کہا کورنگی میں رہتے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگ ہو؟ تو کہنے لگے جی سمجھ رجسٹر نہیں کر پا رہے نا کہ کیا ہو رہا ہے. تو بتایا انہوں نے کہ چھوٹی سی کمیونٹی 8-10 لوگ ہیں. تو میں نے کہا اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں کہ میں کب آ سکتی ہوں. کہتے ہیں کہاں؟ کہا آپ کے گھر. تو کہتے ہیں ہمارے گھر. میں نے کہا جی آپ کے گھر کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے؟
نہیں باجی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کیسے آئیں گی, تو بہت اندر ہے, بہت یہ ہے, بہت. میں نے کہا نہیں آپ مجھے لوگ بتاؤ اور میں آتی ہوں, ہم پوری ٹیم آئے گی راشن لے کے. تو اچھا لیک آف اویئرنیس ہے ایک. جب میں نکلی ہوں گھر سے راشن لے کے ادھر جانے کے لیے, تو وہ کہیں نہ کہیں ڈر تھا, گھر والوں کو بھی ڈر تھا, دوست بھی کہہ رہے تھے اکیلے نہیں جاؤ, ہوتا ہے نا سیکیورٹی ہونی چاہیے. تو بس مجھے تھا, کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں 2-3 سال سے, تو مجھے تھا نہیں صحیح جگہ جا رہی ہوں. خیر انہوں نے کہا آپ اکیلی مت جائے گا, میں آپ کے ساتھ چلوں. تو سیٹ ان مائی کار اینڈ شی ٹوک اس اوور دیر. اینڈ دانیال میں بتا نہیں سکتی, جب میں ان کے گھر اتری ہوں اور ڈرائیور کے ساتھ ہم نے جب راشن رکھوانا شروع کیا ہے, تو انہوں نے کہا باجی آپ اندر آئیں گی؟ میں نے کہا ہاں بالکل آؤں گی. میں اندر جب گئی ہوں نا, ان کا یہ سوال تھا کہ آپ اندر آئیں گی؟ ہاں, جب میں اندر گئی ہوں نا دانیال, اور میں ان کے روم میں جا کے بیٹھی ہوں, انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات بتائی ہے, انہوں نے کہا پہلی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے گھر آیا ہو اور کہنے لگی یہ تو عجیب سی کوئی عزت ہے کہ آپ گھر آ کے راشن دے رہے ہیں. 4 تھے اور باقی ادھر ادھر کام پہ نکلے ہوئے تھے. بٹ ان کے ایک لیڈز ہوتے ہیں جو وہ بھی تھے وہاں پہ. تو اینڈ آئی واز جسٹ لکنگ ایٹ دیم, لائک یہ کیا بڑی بات ہے. میں اپنے دماغ میں سوچ رہی ہوں اٹس اوکے, بٹ وہ مجھے اس دن فیل ہوا کہ یہ رسپیکٹ کتنا مس کرتے ہوں گے وہ لوگ. کیونکہ جیسے ہم بلینگ کی بات کریں, ہم ایمپتھی کی بات کریں, وی ڈونٹ ایمپتھائز. آپ کو لگتا ہے آپ نے ان کو کچھ بھی کہہ دیا اور آپ نکل گئے. واپسی پہ جب میں نے ان سے پوچھا آپ کی فیملی کے بارے میں, تو دے ہیو نارمل فیملیز, اینڈ جو بھی یہ کماتے ہیں, گاؤں میں 2 بہنوں کی شادیاں کی ہیں انہی پیسوں سے. تو آپ کو کیا پتا ان کی کیا اسٹرگل ہے. اور میں بتا نہیں سکتی the happiness that was on their faces when I and my friend and I were sitting there. It was just out of this world. They couldn't believe it. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. تو اور انہوں نے مطلب ہمیں تو خیر یاد بھی نہیں رہتی باتیں, بٹ بہت بہت مجھے گوز بمپس ہو رہے ہیں. میں تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کی بات ایمپتھی والی بات ہے. ہر ایک کے اندر اتنا زیادہ گٹس نہیں ہوتے, اتنا ہم سلیکٹیو ایمپتھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں بھی اس چیز سے اسٹرگل کر رہا ہوں. 100% سلیکٹیو ایمپتھی ایگزسٹ. ہم لوگ ہر چیز کے بارے میں ایمپیتھیٹک نہیں ہوتے, اور ایک بہت لمبی اسٹرگل ہے, بڑی لمبی پریکٹس ہے. لیکن آئی تھنک فوراً سوچ لینا چاہیے سامنے والے کا نظریہ, سامنے والے کی چادر, وہ بندہ کس انسان کس وقت سے گزر رہا ہے یا گزر رہی ہے, جو بھی ہے. It's very 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 important and I'm glad کہ آپ نے حال تھا نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. سوری, میں I want to talk about the way they're living. You can talk. ان کے بالکل گھر کے باہر جو ہے نا ایک کچرا کنڈی ہے, تو وہاں اس گھر میں صرف مچھر تھے. اتنے مچھر تھے کہ میں وہاں I think 20-30 منٹس بیٹھی ہوں اور مجھے نا گھبراہٹ شروع ہو گئی, اتنے مچھر تھے. اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو روز کا ہے. تو دین ہم نے جب اپنی ٹیم سے ڈسکس کیا, تو انہوں نے کہا نہیں ان کو ارجنٹ بیسس پہ ماسکیٹو نیٹس بھجوائیں آپ. تو نہ جاتے تو پتہ ہی نہ چلتا. آپ کو کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کس حال میں رہتے ہیں, کھانا ہے نہیں ہے ان کے پاس, ان کی اسٹرگلس نہیں پتہ. کیونکہ آپ تو ان کو اتنا نیچے کا سمجھتے ہیں, آپ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہو, انسان ہی نہیں سمجھتے آپ تو. یس صحیح بول رہی ہیں. اور آپ کی یوتھ کا بھی یہ پرابلم ہے. جو بچے, جیسے ہم شروع سے بات کریں, گھر سے بہت کچھ آتا ہے آپ کے اندر. آئی میک شیور کہ میں اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں دکھاؤں, بتاؤں, کرواؤں, کیونکہ نہیں ورنہ وہ جو اپنے فرینڈس سیکھیں گے وہ وہی کریں گے. جو معاشرے نے سکھایا, جو سوسائٹی نے سکھایا, زبردست بات کی آپ نے, بہت ضروری چیز. اور جو مچھر والی بات ہے نا میرے دماغ میں ابھی تک ہے, اس کا ریزن یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے. ان کو لگا ہے کہ شاید یہ نارمل ہوتا ہے, مچھر تو اتنے سارے ہر جگہ ہوتے ہیں. I cannot take it. I cannot process it. انسان کو انسان سمجھے نا تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. Thank you very much, Anam. This is one of the finest conversation I had. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کی ویژن میں, آپ کے مشن میں. اینڈ اٹ از یہاں سے جو ہے نا, آپ نے بس سوچنا نہیں ہے. جس طرح کا آپ کا نظریہ ہے, جس طرح کی آپ کی نیت ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ کمپلیٹلی. اور اسکائی از دا لمٹ والا سین ہے باس. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے,
थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. बस. और बस अब मुझे बहुत शर्म आती है इस तरह की कोई बातें करना. हाँ मेरी शाय है जब इस तरह की बात होती है तो. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए. जज़ाकल्लाह बहुत बहुत. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात. आए अगर आप अभी तक बैठे हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया. फीडबैक अपना मैसेजेस में, ईमेल पे, कमेंट की सूरत में आप दे सकते हैं. और उम्मीद, ट्रस्ट जी, अरे ऑफ होप, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम मुझे बताइएगा. और मैं तो जा रहा हूँ इनका स्कूल विज़िट करने के लिए लाजमी. बाकी हम क्या करेंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा इंशाल्लाह. खुश रहें, दुआ में याद रखें. फ़ी अमान अल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.